پچھلے جمعۃ المبارک کو سریہ بئر معونہ جو کہ 4 ہجری میں رونما ہوا، اس کے بعد صفر کے مہینے میں 4 ہی ہجری کے اندر دوسرا سریہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں سریہ رجیع یا مرصد یا سریہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مہم کے سربراہ جو تھے حضرت مرصد تھے، یا بعض نے کہا کہ حضرت عاصم بن ثابت تھے۔ 10 مبلغین تھے تبلیغ کرنے والے صحابہ، اور دشمن کی تعداد 100 تھی۔ تمام مبلغین کو، تمام صحابہ کو دھوکے کے ساتھ، جس طرح بئر معونہ کے اندر ہوا، سیم وہی واقعہ یہاں پہ ہوا، دھوکے کے ساتھ تمام مبلغ صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ قبیلہ عدل اور قبیلہ قارہ کا ایک گروہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ ہمارے قبیلے والے مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کو دین کا علم سکھانے، دین کی تبلیغ کرنے، احکام بیان کرنے کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے ساتھ صحابہ کو بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کو روانہ کیا کہ تم جا کے، یعنی 10 صحابہ کو امام بنا کے تبلیغ کی غرض سے ان کے ساتھ بھیجا کہ جا کے ان کو دین سکھاؤ۔ مقام رجیع کے اوپر پہنچ کے انہوں نے غداری کی، اور یہ 10 صحابہ جن کو وہ لے کے جا رہے تھے، انہوں نے ان سب کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ غزوہ ابوا، جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ ابوا مقام پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے نقشے کے اوپر دکھایا تھا۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے تاریخ اسلام کا۔ ہمارے ہاں عرف میں جب بیان ہوتا ہے تو کہتے ہیں سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر سے بھی پہلے غزوہ ابوا رونما ہوا 2 ہجری کے اندر، صفر کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے ارادے سے 60 صحابہ کو لے کر نکلے، اور مقام ابوا تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کا پیچھا کیا۔ کفار کو اطلاع ملی کہ مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ مقام ابوا جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جب اپنی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے اپنے ننہال ملنے کے لیے، تو واپسی پہ جب سیدہ آمنہ واپس مکہ تشریف لے کے جا رہی تھی، تو اس مقام ابوا پہ پہنچ کے سیدہ آمنہ کا وصال ہوا۔ اس وقت بھی آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ مقام ابوا کے اوپر ہے۔ جو لوگ محبت کرنے والے ہیں، خصوصاً علماء جو ہیں، یہ جب بھی حج یا عمرے کے اوپر جائیں تو مقام ابوا پہ لازمی حاضری دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک وہاں پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ ابوا کے لیے تشریف لے کے گئے تو کفار چونکہ بھاگ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر تشریف لے کے گئے۔ تو ماں باپ کی قبر کے اوپر جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس غزوے کے اندر سفید پرچم بنا کے حضور نے دیا۔ مدینہ کے اندر حضرت سعد بن عبادہ کو حضور نے اپنا نائب مقرر کیا، اور پرچم علم بردار حضرت حمزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا۔ نمبر 9 پہ سریہ آتا ہے، سریہ سعد بن ابی وقاص، ذی قعدہ کے مہینے کے اندر یہ پیش آیا۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنایا۔ حضور نے سفید پرچم تھا، حضرت مقداد بن عمر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا فرمایا۔ 80 صحابہ اس سریہ کے اندر شریک تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ہم 5 دن مسلسل چلتے رہے، رات کو ہم چلتے تھے، دن کو چھپ جاتے تھے، یعنی اپنے سفر کو خفیہ رکھنے کے لیے۔ جب ہم مقررہ مقام خرار کے اوپر پہنچے
تو قافلہ جو ہے جس کی وجہ سے ہم آئے تھے وہ قافلہ جا چکا تھا، یعنی ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ نمبر 10 پہ آتا ہے سریہ محمد بن مسلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال محرم کے مہینے میں حضرت محمد بن مسلمہ کو کمانڈر بنا کے 30 صحابہ کی معیت میں بھیجا۔ دشمن جو تھا وہ بنو بکر بن کلاب تھا، مسلمانوں نے جا کے حملہ کیا، اس حملے کے نتیجے میں قبیلے والے جو تھے وہ بھاگ گئے، یعنی کسی نے مزاحمت آگے سے نہیں کی۔ نمبر 11 پہ آتا ہے سریہ الغمرہ۔ 6 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں یہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ ان کی کمان میں 40 صحابہ کو بھیجا بنی اسد کے لوگوں کے طرف۔ بنی اسد کے لوگ بھی اسی طرح، ان کو اطلاع ملی کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو بنی اسد کے لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد اسی 6 ہجری کے اندر ربیع الاخر کے اندر سریہ ذوالقصہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کو روانہ کیا۔ دشمن جو تھا ان کی تعداد 100 تھی۔ بنو سالبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، یہ نجد کے علاقے کی طرف تھا، اس راستے پہ ہے۔ حضور کو اطلاع ملی کہ بنو سالبہ والے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا۔ یہ سفر کرتے کرتے، طویل سفر کرنے کے بعد وہاں پہ پہنچے، رات کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ صبح ہم حملہ کریں گے، تھکے ہوئے تھے، رات کو یہ جا کے سو گئے۔ دشمن طاق میں بیٹھا تھا، انہوں نے حملہ کر کے ان 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ یہ ابھی رات کو سوئے ہوئے تھے۔ ان 10 صحابہ میں سے یہ جو کمانڈر ان چیف تھے حضرت محمد بن مسلمہ، یہ شدید زخمی ہو گئے، اور باقی 9 جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی شدید زخمی حالت میں انہی میتوں کے بیچ لیٹے رہے۔ صبح کے وقت یا اس سے اگلے دن کوئی مسلمانوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، تو انہوں نے دیکھا، وہ حضرت محمد بن مسلمہ کو اٹھا کے مدینہ واپس لے کے گئے۔ یہ اس نام کے 2 سریہ ہوئے ہیں، سریہ ذوالقصہ نمبر 1، سریہ ذوالقصہ نمبر 2۔ اسی مہینے کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نامور حضور کے کمانڈر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ پہلی مرتبہ 10 صحابہ تھے، اس مرتبہ حضور نے 40 صحابہ بھیجے اسی بنو سالبہ کی طرف۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے حملہ کیا، ان کو اطلاع ملی کہ مسلمان سر پہ پہنچ گئے ہیں، صرف ایک بندہ قیدی بنا، باقی سارے کے سارے بھاگ گئے۔ وہ جو قیدی بنا تھا وہ بھی بعد میں مسلمانوں کے اچھے رویے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اسی 6 ہجری کے اندر سریہ آتا ہے، سریہ جموح ہا کے ساتھ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم، یہ عربی کے اندر کہتے ہیں تو بنو سلیم اس کا تلفظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا۔ مدینہ سے 4 میل کے فاصلے کے اوپر یہ قبیلہ رہتا تھا۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا تو چند لوگ گرفتار ہوئے، باقی سارے کے سارے حملے کے اندر مارے گئے، یعنی دشمن مارا گیا، صحابہ میں سے کوئی شہید نہیں ہوا۔ اس کے بعد آتا ہے سریہ العیس، یہ 2nd لاسٹ سریہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمانڈر بنا کے بھیجا۔ 70 مجاہدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کیے۔ اس لڑائی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ ایک قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ العیس مقام سے گزرے گا، یعنی اس راستے سے گزرے گا جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بتایا۔ اسی العیس مقام کے اوپر پہلا سریہ سیف البحر اسی مقام پہ ہوا تھا، یہ اسی مقام پہ یہ دوسرا سریہ ہے۔ حضور کو اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا۔ اس لڑائی کے اندر
آمنا سامنا ہوا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر قیدی بنے. ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، داماد رسول. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں، ان 4 شہزادیوں میں سے سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ قریش کا وہ جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا اس قافلے کے یہ قیادت کر رہے تھے. جب انہوں نے حملہ کیا تو حملے کے اندر یہ بھی گرفتار ہوئے، قیدی بنا کے ان کو مدینے لایا گیا. رات کو قافلہ پہنچا، قیدی پہنچے. حضرت زینب کو اطلاع ملی، حضرت زینب مدینہ میں تھی، یہ مکہ میں رہتے تھے، ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو رات کو حضرت زینب کو اطلاع ملی کہ میرا شوہر قیدی بنا کے مدینے میں لایا گیا ہے. صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت زینب نے آواز دی کہ میں نے ابو العاص کو امان دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہیں تھا کہ ابو العاص بھی قیدیوں میں شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کو میری شہزادی زینب نے امان دی ہے اس کو میں نے بھی امان دے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امان دی اور ان کا یہ یعنی غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے یہ لڑتے رہے ہیں، بعد میں یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابو العاص جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سگی بہن تھی حالہ، ان کے بیٹے تھے. یعنی حضرت زینب کی خالہ کے بیٹے ہوئے، سگے بیٹے خالہ کے تھے. اس وقت جس وقت ان کی شادی ہوئی اس وقت تک قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور اس وقت تک یہ حکم کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کے ساتھ، یہ کافر مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یہ حکم بہت بعد کا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت زینب کی شادی اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مشورے سے ان کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے حضرت ابو العاص کے ساتھ کر دی. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن یہ حضور ان کی فضائل کے اوپر بعض احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ بنا ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کا ذکر کرتے ہیں تو دامادوں میں صرف حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت علی کے علاوہ کسی اور داماد کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. یا اگر کوئی صاحب بصیرت شخص ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہو جاتا ہے. حضرت ابو العاص تک بات کوئی نہیں آتی، حالانکہ ان کے متعلق، ان کے فضائل کے متعلق بھی بہت ساری روایات موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ داماد تھے. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نواسی اور ایک نواسا ہے. جس طرح کہ حضرت علی سے نواسے ہیں نا، مشہور ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین، تو اسی طرح ان سے بھی 2 بچے تھے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ، اور ایک ان کے بیٹے تھے حضرت علی. حضرت علی بن ابو طالب نہیں، حضرت علی بن ابو العاص، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. ایک نواسی اور ایک نواسا. یہ ان کی بیٹی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت ابو امامہ، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت علی شیر خدا نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت امامہ کے ساتھ شادی کی ہے. یعنی حضور حضرت علی کے عقد کے اندر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تھی حضرت فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کے ساتھ حضرت علی نے شادی کی ہے. 2 رشتے حضرت علی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد آخری سریہ ہے سریہ فدق. شعبان کے مہینے میں 6 ہجری کے اندر یہ پیش آیا. اس کی کمان
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو دی. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس کے کمانڈر تھے. 100 مجاہدین کی تعداد تھی اور بنو سعد کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا. اس سے پہلے جتنے سرایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمات روانہ کی ہیں وہ ساری کی ساری کفار کے خلاف تھیں. یہ پہلی مہم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کی. یہ مہم یہودیوں کے خلاف تھی. خیبر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے. مدینہ سے 120 میل دور خیبر اور وادی قرا کے درمیان مقام تھا ایک فدق. جیڑے فدق دا رولا پاکستان سدا بار مولویاں دا پسندیدہ مضمون ہے. جلسیں رولا پانے واسطہ جی فدق دا باغ سی. یہ اسی فدق کی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا. وہاں پہ یہودی جمع ہو رہے تھے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو بھیجا کہ انہاں دی طبیعت صاف کر کے آ.